عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ پڑھیں گے فارسی کی دوسری کتاب کا صفحہ نمبر 9۔ یہ لکھا ہوا ہے قرآن خواندم، اس سے پہلے ہے نماز ادا کردہ قرآن خواندم، یعنی میں نے نماز ادا کر کے قرآن کی تلاوت کی۔ ہوا بسیار منقلب بود، ہوا بہت زیادہ تیز تھی، باران شدید بارید، بارش بہت زیادہ برس رہی تھی۔ یک برق 50 قدم از کشتی دور بدریا زد، ایک بجلی کشتی سے 50 قدم کی دوری پر دریا میں گری، صدائے ہزار توپ کردہ آب دریا را از ہم پاشید۔ ہزار توپوں کے برابر آواز کی، دریا کے پانی کو درہم برہم کر دیا۔ اگر این برق بکشتی میں خورد، اگر یہ بجلی کشتی میں گرتی، کشتی را از ہم متلاشی میں کرد، تو کشتی کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی۔ ہوا بہما طور بود، ہوا اسی طریقے پر تھی، یعنی بہت تیز تھی۔ یک روز 2 ساعت خوابیدہ، از حرکت کشتی معلوم شد کہ بساحل نزدیک شدہ ایم۔ ایک دن 2 گھنٹے سو کر کشتی کی حرکت سے معلوم ہوا کہ ہم کنارے کے بہت نزدیک ہو گئے ہیں، کنارے کے نزدیک ہو گئے ہیں۔ برخاستم و گفتم، میں اٹھا اور میں نے کہا، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ از دریائے بزرگ خلاص شدہ بساحل رسیدیں، کہ ہم ایک بہت بڑے سمندر سے چھٹکارا پا کر کنارے پر پہنچ گئے ہیں۔ چوں کشتی کے مانشتہ بودیں خیر بزرگ بود، چونکہ وہ کشتی جس میں ہم بیٹھے تھے بہت زیادہ بڑی تھی، یعنی پانی کا جہاز تھا۔ نمی توانست نزدیک ساحل بھی رود استاد، ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ کنارے کے نزدیک چلی جائے، کھڑی ہو گئی، یعنی وہ پانی کا جہاز نزدیک سے پہلے ہی کھڑا ہو گیا، کنارے سے پہلے ہی۔ کشتی بخار کوچک ساحل آمد، ایک چھوٹی کشتی یعنی اسٹیمر کو کنارے سے، ایک چھوٹی کشتی کنارے سے آئی۔ اما دریا چو ہنوز تلاطم زیادہ داشت، لیکن چونکہ سمندر ابھی بھی موجیں زیادہ رکھے ہوئے تھا، یعنی موجیں بہت زیادہ تھیں۔ ہر قدر می توانست آ کشتی را بکشتی ما متصل کنند نمی شد، ہر طرح لوگوں نے کوشش کی کہ اس چھوٹی کشتی کو ہماری بڑی کشتی سے یعنی جہاز سے ملا دیں، لیکن نہیں ہوا، ایسا نہیں ہوا۔ چند دفعہ آوردند، کئی مرتبہ لائے، اما ممکن نشد کہ متصل شوند، لیکن ممکن نہ ہوا کہ وہ مل جاتی۔ بالآخر قدرے صبر کردن، آخر کار تھوڑا سا لوگوں نے صبر کیا۔ دریا قدرے آرام شد، دریا تھوڑا سا پرسکون ہوا۔ وقت آوردہ باہم بسل کردن، اسی وقت لا کر آپس میں ملا دیا۔ لوگوں نے چھوٹی کشتی اسٹیمر کو اور بڑے پانی کے جہاز کو آپس میں ملا دیا۔ من از کشتی پائیں آمدہ، روزے چند و بمبئی بسر بردم، باز براہ افتادہ خانہ آمدم۔ میں کشتی سے نیچے آیا، یعنی جو پانی کا جہاز تھا اس سے نیچے آیا۔ میں چھوٹی کشتی سے نیچے آیا اور چند دن ممبئی میں نے گزارے، پھر راستے میں پڑھ کر میں گھر کو آ گیا۔ بسیار شکر خدا کردم
کہ بسلامت رسیدم، خدا تعالی کا بے حد میں نے شکر کیا کہ سلامتی سے میں پہنچ گیا۔ انتخاب از گلستان، گلستان ایک فارسی کتاب ہے شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، اس سے یہ چنا ہوا کچھ تھوڑا سا یہ باب ہے، یہاں اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ باب اول، پہلا باب، در سیرت بادشاہاں، بادشاہوں کی سیرت کے بیان میں، بادشاہ کے اخلاق اور کردار کے بیان میں۔ حکایت نمبر 1، ملک زادہ را شنیدم، کوتاہ قد و حقیر بود۔ ایک بادشاہ کے بیٹے کے بارے میں نے سنا جو ناٹا قد اور حقیر تھا، یعنی دیکھنے میں بھی اچھا نہیں تھا۔ و دیگر برادرانش، بلند و بالا و خوبرو، اور دوسرے اس کے بھائی لمبے قد والے اور خوبصورت تھے۔ بار ملک بکراہت و استحقار درو نظر کرد، ایک مرتبہ بادشاہ نے تحقیر اور کراہت کے ساتھ اس میں نظر کی، یعنی اس کو ہلکی نظر سے دیکھا۔ پسر بفراست و استبصار، دریافت و گفت، لڑکے نے سمجھ اور بصیرت سے جان لیا اور کہا، اے پدر، اے والد صاحب، کوتاہ خرد مند بہ از نادان بلند، عقل مند ناٹا بہتر ہے نادان لمبوں سے۔ نادان جو بلند قد کے ہیں ان سے عقل مند گٹا انسان بہتر ہے۔ ہرچہ بقامت کوہتر، بقیمت بہتر، جو کچھ قد و قامت میں چھوٹا ہو وہ قیمت میں بہتر ہوتا ہے۔ چنانچہ طور اگرچہ خرد ترین کو ہی ہائے زمین است، جیسا کہ طور پہاڑ اگرچہ زمین کے تمام پہاڑوں میں سب سے چھوٹا ہے، لیکن نزد خدا مرتبہ اش بزرگ تر است، لیکن اللہ تعالی کے نزدیک اس کا مرتبہ اور مقام سب سے زیادہ بڑا ہے۔ قطع، چند اشعار، شنیدی کے لاغر دانا، گفت روزے بابلہ فروا۔ وہ تو نے سنا جو ایک کمزور عقل مند نے ایک دن ایک موٹے بے وقوف سے کہا۔ یہ آپ کا صفحہ نمبر 9 مکمل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو علم دین سیکھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔